أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم اما بعد قل انبئکم آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم اس سے بہتر نعمتوں کی للذین اتقوا عند ربهم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو بچے گناہوں سے اپنے رب کے حضور میں جنات تجری عند ربهم ان کے رب کے پاس ان کے لیے کیا ہے جنات تجری باغات ہیں چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ اور پاک بیویاں ورضوان من اللہ اور اللہ کی رضا واللہ بصیر بالعباد اور اللہ دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو الذین وہ لوگ جو یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پالنے والے اننا آمنا ہم ایمان لائے فاغفر لنا پس ہماری مغفرت فرما ہمیں معاف فرما ذنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے الصابرین صبر کرنے والے والصادقین سچائی پر قائم والقانتین اطاعت کرنے والے والمنفقین خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار اور استغفار کرنے والے سحور کے وقت میں سحری کے وقت میں گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں کہ عورت کی خواہش مال کی خواہش سونے چاندی کی خواہش جانوروں کی خواہش اولاد کی خواہش یہ ساری کی ساری خواہشات انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں خوبصورت بنا دی گئی ہیں لیکن چونکہ یہ عارضی دنیا سے وابستہ ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو ان نعمتوں کے متبادل ان سے بہتر حالات بتاؤں بہتر چیزوں کے بارے میں خبر دوں اونبئکم بخیر من ذالکم یہ ذالکم کی جو ضمیر ہے یہ پیچھے ان تمام اشیاء کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں اس میں ڈھیر لگے ہوئے مال عورتیں بیویاں بچے اور اس میں جو قناطیر المقنطرہ ڈھیر لگا ہوا مال جو کہ سونے کا ہو چاندی کا ہو گھوڑوں کا ہو یا جانوروں کا مویشیوں کا ہو یا کھیتی باڑی کا ہو تو اس زمانے میں جتنی بھی صنعتیں تھیں اس زمانے کی جو تجارتیں تھیں ان تمام کا تذکرہ فرمایا موجودہ زمانے میں بہت جدت آ گئی ہے ان تمام جدتوں کو اسی آیت میں رکھ کر دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عارضی دنیا میں ہمارے تعیش کا جو سامان رکھا ہے وہ بڑا خوبصورت اور بڑا مزین ہے اس سب کی خوبصورتی کے باوجود اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں قل انبئکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم کو کیا خبر دوں بخیر من ذالکم ان تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر چیز کے بارے میں وہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے للذین اتقوا عند ربهم جو اپنے رب کے نزدیک تقوی والے ہوئے ان کے لیے کیا ہوگا عند ربهم ان کے لیے کیا رکھا ہے جنات ان کے عند ربهم ان کے رب کے پاس کیا ہے جنات تجری جنتیں ہیں باغات ہیں تجری من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا جنت کا ایک اعلیٰ ترین وصف یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک یہ جو خالدین فیہا کا جو لفظ ہے نا یہ اس کا مطلب ہمیشہ رہنا ہے ہمیشہ رہنا ہے دنیا کو دارالقرار نہیں قرار دیا گیا یہ دارالقرار اگر ہے تو یہ بئسا کے ساتھ ہے اور وہ جو دارالبقا ہے وہ نعمہ کے ساتھ ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تعریف خود کر رہے ہیں ہمیں اس بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ سیدھی سیدھی بات ہے یہ
جس ذات نے قیامت کے دن کو برپا کرنا ہے، جس ذات نے قیامت کے دن کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرنا ہے، وہ ذات مشورہ دے رہی ہے کہ آخرت کا دن بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ بہتر دن ہے، یہ بہتر ہے، یہ باقی رہنے والا ہے۔ اور دنیا کے بارے میں کل من علیہا فان، ہر وہ شخص، ہر وہ ذی-روح جو زمین کے اوپر ہے وہ فانی ہے، وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا آپ کا رب کا نام، آپ کے رب کا نام۔ وہاں کیا کیا دیں گے؟ خالدین فیہا، اس میں ایک تو ہمیشہ رہنے والا مسئلہ ہے، بڑا اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر کیا کہا؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور کیا کہا؟ پاک بیویاں ملیں گی۔ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں یہ ساری عارضی ہیں، یہ ساری عارضی ہیں۔ ہمارے درمیان میں سے کوئی ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد ایک مختصر سا عرصہ ہوتا ہے جو اس کے غم میں گزارا جاتا ہے، اور اس کے جانے سے کام رکتے نہیں ہیں، اس کے جانے سے مشینری رکتی نہیں ہے، کام چلتے رہتے ہیں، اس کی جگہ متبادل لوگ آ جاتے ہیں۔ ہم بھی کسی کا متبادل ہیں اور ہمارے متبادل بھی آ جائیں گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں آنے کی ترتیب رکھی ہے، جو پہلے آئے گا وہ بڑا ہوگا، جو بعد میں آئے گا وہ چھوٹا ہوگا، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں رکھی، کب کس نے کس حال میں جانا ہے۔ تو وہاں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ زندگی ہمیشہ والی ہے، خالدین فیہا۔ اور وہاں پر اگر یہاں عورتوں کی خواہش ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیت نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے، اور کہا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، وہاں پاک بیویاں رکھی ہیں۔ یہ پاک بیویاں جو ہیں، نمبر ایک یہ کبھی غلام نہیں ہوئی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کبھی کسی انسان اور مرد سے واسطہ ہی نہیں پڑا، جنات سے واسطہ ہی نہیں پڑا، بالکل ختم۔ یہ پردے والی ہیں، حور مقصورات فی الخیام، اللہ نے ان کو خیموں میں چھپا رکھا ہے، یہ وہاں رہنے والی قوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انداز سے جنت کو بیان فرمایا ہے، اس سے کہیں زیادہ کمزور تر دنیا کو بیان فرمایا ہے۔ بس دنیا کی لذتیں ظاہر ہیں اور وہاں کی لذتیں مخفی ہیں، اور ہم سے ایمان بالغیب کا تقاضا فرمایا کہ ایمان بالغیب پر کھڑے ہو کر تم آ جاؤ تو تم کو ہم یہ نعمتیں دیں گے۔ ان تمام نعمتوں میں ایک اہم چیز جس کی طرف انسان خاص طور پر لپکتا ہے، اس کی جبلت میں اس سے رکنا نہیں ہے، وہ عورت ہے۔ وہ ازواج مطہرہ، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں، عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ عورت کے ذریعے سے قومیں فتح کر لی گئی ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جب بھی مضبوط ہتھیار استعمال ہوا وہ عورت تھی، عورت کے ذریعے سے استعمال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو پاک عورتیں رکھی ہیں ان کو سب سے پہلے کبھی بھی کسی بھی طرح کی غلامی سے آزاد رکھا ہے، کسی مرد کا واسطہ ان سے نہیں پڑا، مرد کا واسطہ تو چھوڑے، مرد کی نگاہ بھی نہیں پڑی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے حیض و نفاس سے پاک رکھا ہے، ازواج مطہرہ۔ اس کے بعد ان کو ہر طرح کی طلاق، ہر طرح کی بیوگی سے ان کو پاک رکھا ہے۔ ان کے اوپر شوہر در شوہر نہیں آ رہے، جو شوہر یہاں سے جائے گا وہی ہوگا، بس متبادل نہیں آئے گا، ایک ہی ہوگا۔ تو اللہ نے ان کی صفات میں رکھا ہے ازواج مطہرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو پھر چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی نعمت کیا ہے؟ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا دنیا میں حاصل ہو جائے تو بھی انسان کامیاب ہے، اللہ کی رضا آخرت میں حاصل ہو جائے تو بھی کامیاب ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حاجی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، وہ ارشاد فرمایا کرتے، حاجی عزیز الرحمن کہلاتے تھے، کھیل پر ہسپتال کے مالک تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا۔ پہلے کوئٹہ میں رہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی پہلے آخرت بنتی ہے بعد میں دنیا بنتی ہے۔ سادے آدمی تھے، تبلیغ والے تھے، تو دلیل کے لیے دماغ ادھر ادھر پھٹکنا شروع ہوا۔ کیا کہہ دیا انہوں نے کہ پہلے آخرت بنتی ہے بعد میں دنیا بنتی ہے، کھنگالنا ٹٹولنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ
صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ابتدائی زندگی میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے خوشحال تھے. اسلام قبول کیا، امتحان دیا، اور ایسا امتحان دیا کہ بعض اوقات کھانے کے بعد کھانا کیسا کھاتے تھے، اتنا خشک کہ فضلہ خارج خود سے نہیں ہوتا تھا، اتنا خشک. 8 کھجوروں پر یہودی کی نوکری کرتے تھے. 8 کھجوریں. ہمارا آج کا آدمی ایک دسترخوان پر 8 کھجوریں ایک ساتھ کھا لے گا. وہ 8 کھجوروں کے عوض میں اپنا وقت متعلقہ وقت پورا کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اللہ کا دین سیکھتے تھے. ان کی وہ قربانیاں تھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پردہ فرمایا، ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دور گزرا، اس کے فتوحات کو اتنی فتوحات ہوئی کہ ان کے پاس اس حال کو وہ پہنچ گئے کہ ان کے پاس مال و زر تو ہوا. ان صحابہ رضوان اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں کہ کہیں دنیا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مشقتوں کا بدلہ تو نہیں دے دیا، کہیں دنیا میں ہی ہماری اجور عظیمہ کو جو بدلہ تھا، جو ہماری مشقتیں تھیں، جو ہماری تکلیفیں تھیں، اللہ نے اس کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا. اتنی راحت تھی. اگر اس زمانے کے سنگلاخ پہاڑوں پر صحراؤں میں گھوڑے دوڑانے والے لوگ وہ اپنے آپ کو پرتعیش ماحول میں دیکھ رہے تھے، تو ہم اپنے آپ کو اگر تقوی پر رکھیں تو ہمارے لیے تو دنیا مسخر ہے. ہم تو موجودہ وقت میں محلات سے بڑھ کر محل میں رہتے ہیں. اس زمانے کے محلات میں بادشاہ کو خلوت نصیب نہیں تھی، وہ تو ہر وقت اس کے اوپر پر جلنے والے لوگ موجود تھے. ہمارے یہاں پنکھا چلتا ہے، ہمارا دروازہ بند ہو جائے اندر آواز نہیں آتی. بادشاہ کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے آدمی آواز دے، بادشاہ کی نیند خراب ہو جائے. ان کے زمانے میں ہمارے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم کفران نعمت تک چلے گئے، جبکہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا. قرآن پاک میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے ہم تمہیں بڑھا دیتے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں. یہ بندے کون سے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پالنے والے ہم ایمان لائے. یہ جو ایمان لائے ہیں یہ کس چیز کا ایمان لائے ہیں؟ یہ ایمان لائے ان کتابوں پر جن کے نزول کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان رسولوں پر جن کی ذات اقدس کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان ملائک پر جن کے بارے میں ان کا صرف ایمان ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے. جب ہم نے ایمان بالغیب کے تقاضوں کو مکمل کیا تو اللہ سبحانہ نے شاہ فرمایا یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یہ اپنے گناہوں کی توبہ میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما. وقنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں سے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. آگ کا عذاب دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، آپ علیہ السلام نے ہم سے مطالبہ کیا کہ تم ایمان بالغیب پر چلنے والے بنو. ہم اس پر ایمان لائے تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آگ ہے. وہ ایسی آگ ہے کہ جس کے جلنے کے بعد کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک بار کھال جل جائے گی تو بدلے میں فوراً سے آگ کی جلانے کے بعد فوراً سے وہ کھال دوبارہ لوٹ آئے گی. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کے ذائقے کو چکھیں، عذاب کو چکھیں. پھر شاہ فرمایا الصابرین، ان لوگوں کی صفات کیا ہیں جو ایمان لائے ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ جس چیز پر ایمان لائے وہ تو ایمان بالغیب تھا، اللہ کو دیکھا نہیں مان لیا، رسول کو دیکھا نہیں مان لیا، کتابوں کے نزول کو کتابوں کو دیکھا نہیں مان لیا. ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں کون؟ الصابرین، یہ لوگ وہ ہیں جو صبر کرنے والے لوگ ہیں. صبر کس طرح کا ہے؟ ایک صبر ہے گناہ سے رکنے کا، گناہ کا داعیہ پیدا ہوا اور اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا. یہ بڑا کڑوا گھونٹ ہے، یہ بڑا کڑوا گھونٹ ہے. سامنے سے حسن برس رہا ہو اور انسان اپنی نگاہ کو اس لیے محفوظ رکھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھ کو اس لیے چھپا لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم،
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، مومین کے کو آپ کہہ دیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ خواتین کی آنکھ اٹھتی ہے، قرآن پاک نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، نگاہ کی بات کریں، صبر کا داعیہ اپنے اندر مضبوط رکھیں۔ وقت آ گیا نماز کا، اپنے کاموں سے رک جانا یہ صبر ہے، اور نماز کے کھڑے ہو جانا، اللہ کے حضور اپنا کو پیش کرنا، یہ اپنے کام سے رکنے کے اوپر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ صبر ہے۔ گناہ سے رکنا صبر ہے، تکلیف کے آنے پر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ صبر ہے۔ پھر فرمایا والصادقین، سچے لوگوں کو الگ سے ذکر فرمایا، سچ، جھوٹ نہیں، سچ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسی حدیث میں یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، اس وقت ہم جھوٹ کا پلندہ ہیں، ہمارا معاشرہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ہر شخص جھوٹ بولتا اور بڑے آرام سے بولتے ہیں، بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں جھوٹ کی جگہ ہوشیاری نے لے لی، ہم سے ہوشیاری کر رہا تھا، ہم نے اس سے بڑی ہوشیاری کر دی، جھوٹ کے نام کی جگہ ہوشیاری نے لے لی۔ سو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا والقانتین، اطاعت کرنے والے۔ یہ اطاعت کس طرح کی ہے؟ صاحب ایسر التفاسیر نے قانتین کا ترجمہ کیا ہے العابدین، عبادت کرنے والے، المحسنین، احسان کرنے والے، الداعین، دعا کرنے والے، پکارنے والے، بلانے والے، الضارعین، تضرع اور زاری اختیار کرنے والے۔ القانتین، ایسا شخص جو بیک وقت میں اللہ رب العزت کے کو یاد رکھے، حکم متوجہ ہو تو اللہ کا حکم اس کے سامنے موجود ہو اور اس پر عمل پیرا ہونے والا ہو۔ ایک آدمی راہ چل رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے اور اس کو راستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی نظر آتی ہے، وہ فوراً اس چیز کو ہٹا دیتا ہے اور اس نیت سے ہٹاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے۔ اس نے یہ نیکی کی اماطۃ الاذی عن الطریق، اس کو نیکی مل گئی۔ اس کو راہ چلتے کوئی چیز نظر آئی جو کہ وہ مالی حیثیت میں مضبوط ہے، اس کو نظر آیا، اطراف میں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کو خوف خدا لاحق ہوا، اس نے کہا یہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ نعمت میرے لیے نہیں ہے، یہ اس کو مالک تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ چوری کا پورا موقع میسر تھا، چاہے وہ وقت کی چوری تھی یا کسی چیز کی چوری تھی، پورا موقع میسر تھا، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا استحضار ہر وقت میں ہو، یہ قانتین کی ڈیفینیشن ہے، ہر وقت میں اللہ کا استحضار ہو۔ آپ لازم نہیں ہے کہ نماز کے اندر ہوں گے تو عبادت میں ہوں گے، آپ سچ بول رہے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ جھوٹ سے بچ رہے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ بیت الخلاء کے اندر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ بستر پر ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق لیٹے ہیں، آپ اس طریقے سے مطابق سونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ یہ عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت بہت آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے، بس مزاج ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا والمنفقین، خرچ کرنے والے لوگ۔ خرچ کرنا یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس حد تک سو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اس نے ایک خرچ کیا، ایک، وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک خوشہ اور اس خوشے کے اندر 700 دانے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ خرچ کیا، ایسے خرچ کیا گویا کہ اس کے ایک خوشہ خرچ کیا، اس کے اندر سات کونپلیں ہیں، ان 7 کے اندر
ہر ایک کے اندر 100 دانے لگے ہوئے، وہ 100 دانے ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 کے مقدار اجر دے رہا ہے۔ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، جو ایک لیکن آئے گا اس کو اس کی مثل 10 ہے۔ کیا فرمایا؟ والمستغفرین بالاسحار، اور ایک ایمان والوں کی بڑی اہم صفت ہے جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو تہجد جاری کرنا، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، آناء اللیل و آناء النہار، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، والمستغفرین بالاسحار، اور وہ لوگ جو استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت میں، رات سو کر گزاری تھی تو کوئی گناہ نہیں کیا لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ یا اللہ گزشتہ ہی معاف فرما، آمدہ ہی معاف فرما۔ یہ استغفار کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔